بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہوئے زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے تھے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر دی، انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فکر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے اس حالت اور اس سے پہلی حالت کا ذکر فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اور غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمع ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا۔ جھنڈا اگر گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے، انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوں کو جوڑ کر سینے سے حضور کا جھنڈا لگا لیا۔ اس نے ان کو صحابی کو تیر مارا جس سے وہ صحابی شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈا گرنے نہ دیا۔ اس کے بعد جھنڈا اگر جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی باری آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتی، اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اصغر کے پتے ڈال دیے جائیں۔ یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی، اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح سے جمع تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام، ہر چیز کو چھوڑ کر میرے محبوب علیہ السلام کی دین کے ساتھ اور حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا۔ ساری زندگی اور آخری دم تک میرے پیارے محبوب کے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کی خاطر جنگ و جہاد کرتے رہے اور جام شہادت نوش فرمائی۔ اور حضور نے جب شہادت واقع ہوئی تو جس ٹائم دفنانے کا وقت آیا تو میرے پیارے محبوب دیکھ رہے تھے کہ سر کی طرف چادر کی جاتی تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کی طرف چادر کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا تھا یہ وہ شخص ہے جو اپنی جوانی کے اندر، اپنی نو عمری کے اندر بہت ہی بڑے نازوں سے پلا تھا، بہت ہی قیمتی کپڑے پہنتا تھا۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ کفن پورا بھی نہیں آ رہا۔ میرے پیارے حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ اس کو اس طرح ہی دفن کر دو، سر کی طرف چادر کر دو اور پیروں پر گھاس دے دو تاکہ
چھپ جائیں پیر۔ میرے پیارے بھائیو، یہ تھے صحابہ جنہوں نے حضور کی خاطر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے اور اہل بیت سے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے پاس جلد ہم لے کر آئیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔